احمد ولی نے کہا ہے اپنی تقریر میں کہ کون بانی پی ٹی آئی تو جیل میں ہے، کیا کہیں گے؟ اس کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ عمران خان خود کبھی زندگی میں کونسلر منتخب نہیں ہوا ہے، پوچھو نا اس سے کبھی الیکشن وہ جیتا ہے؟ عمران خان کو ختم کر رہا ہے، عمران خان نے اس کو اپنے حلقے اشنگر میں شکست دی ہے، اس کے بندے فضل خان نے۔ لہٰذا کس نے کس کو ختم کیا؟ پاکستان کے عوام سے پوچھو، عوام کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ آیا ختم شد، اس کی باتوں میں ربط دیکھیں، اور یہ جو زبان استعمال کر رہے خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، علی امین خان کے خلاف، عمر ایوب خان کے خلاف، اور لہٰذا میں نے اس دن بھی ان کو کہا تھا، ابھی مجھے انتظار ہوگا کہ ذرا تھوڑا زبان کھولے تو انشاءاللہ اس کا صحیح سرجری کریں گے، اس کے بیانات کا یہ بیانات دیں انشاءاللہ کہ غبارے سے ساری ہوا نکالوں گا۔ مروہ صاحب، آپ نے اس کہانی پر بلیو کیا تھا کہ علی امین گنہ پور یہاں سے کے پی کے میں، کیا آپ نے وہ جو علی امین گنہ پور نے بات کی کہ کس طرح سے وہ کے پی کے ہاؤس سے پہنچے کے پی کے تک، آپ بلیو کرتے ہیں؟ میں دیکھیں احتجاجوں میں نہ مجھے دعوت دی جاتی ہے، پی ٹی آئی کے ورکر مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ باہر نکلیں، تو میرے تو پاؤں ہی کاٹے جا رہے ہیں، کس طرح باہر نکلوں؟ جب میں نکلتا تھا جب یہ لوگ نہیں تھے تو یا خان تھا یا میں تھا یا پھر عوام تھے، درمیان میں کوئی قیادت نہیں تھی، سنیں، تو لہذا احتجاج ہم کرتے تھے۔ اب جب سے یہ آ گئے ہیں ان کو خدشہ یہ ہے کہ شاید ان احتجاجوں سے میں کہیں اور عروج پا لوں گا، اور عروج رکھو اپنے پاس، احتجاج کی ذمہ داریاں تو مانگ رہے ہیں، کوئی وزارتیں تو نہیں مانگ رہے ہیں، کوئی کمیٹیاں تو نہیں مانگ رہے ہیں، کمیٹیاں آپ کی، وزارتیں آپ کی، سیٹیں آپ دے رہے ہیں، بھائی وہ کام دے دیں۔ یہ خان کے 6 مہینے ہم نے ضائع کیے اپریل سے لے کر آج تک، کب کے خان کو ہم رہا کر چکے ہوتے، اور احتجاج سنجیدگی سے ہم نے کیا ہی نہیں ہے۔ یہ کیا احتجاج ہوا؟ احتجاج یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے کام پہ، اور دیکھ لیں یہ ہوتا ہے احتجاج۔ کروڑوں لوگ ہیں آپ کے پاس، کیسے ورکر ہیں ہمارے پاس، مار کھاتے ہیں، گولیوں اور بندوقوں کے آگے آتے ہیں۔ اور ڈی چوک میں اگر احتجاج تھا، 17,000 علی امین خان کے مسائل پیش آ گئے تو اور قیادت نکل آ جاتی نا۔ کس منہ سے جا کے یہ یہاں میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے خان کی رہائی کی بات کرتے ہیں؟ کم وقت تو کدھر مر گئے تھے، بیٹھ جاتے ہیں نا ورکروں کے ساتھ۔ اچھا مروت صاحب، جو سلمان اکرم راجہ نے پریس ٹاک کی، انہوں نے کہا کہ اتنی شیلنگ ہو رہی تھی کہ وہاں پہ 1 یا آدھا یا 1.5 منٹ سے زیادہ کوئی پاسبل نہیں تھا کہ کھڑا ہو سکتا، اور یہی وجہ تھی کہ وہاں سے لوگ چلے گئے، اور انہوں نے مثال بھی دی گنڈا پور صاحب کی کہ پاسبل نہیں تھا، علیمہ خان صاحب ابھی وہاں پر 30 سیکنڈ زیادہ نہیں رکی، تو کیسے لوگ وہاں پر کھڑے ہو سکتے تھے آپ کے خیال میں اگر اتنی شیلنگ؟ لوگ تو کھڑے ہوئے نا، یہ 17,000 لوگوں نے 24 گھنٹے سے زیادہ ریاستی تشدد برداشت کیا۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ انسوگیس کے سامنے پھر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، جگرا ہو، مصمم ارادہ ہو، عزم صمیم ہو، تو پھر کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے نیت یہ ہونی چاہیے کہ خان کو رہا کرانا ہے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تو لوگ آئیں اور ڈی چوک میں بیٹھے، خدا کی قسم نظام کا دڑن تختہ بچ جائے گا۔ اس دن 17,000 لوگ آئے تھے، ان کی کام پہ ٹانگ نہیں رہی تھی، کیا حالت تھی ان کی۔ تو لہٰذا پاکستانی جب تک نکلیں گے نہیں، اور ایسے نکلیں اور اس پہ بیٹھے ڈی چوک پہ زیادہ سے زیادہ یہ لیکن اگر عوام 1 لاکھ سے بڑھ گئی پھر یہ اس پہ شیل بھی نہیں مار سکتے۔ یہ بتائیے گا، ورکر ہیں وہ کسی بھی لیڈرشپ پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا پھر ورکر خود سے نکلیں گے؟ نہیں، میں نے کہہ دیا نا، میں نے کہہ دیا، پھر کہتا ہوں، یہ سوشل میڈیا پہ یہ وہ رذیل ہیں، ایک غدار قوم، کیا نام ہے وہ، وہ عادل راجہ، اور ایک اور خبیث حیدر مہدی، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جیسے جب تک ان کو دھتکاریں گے نہیں، کس طریقے سے یہ لوگ اپنی، اور سارا جھوٹ، اور آج بھی پتہ نہیں کہاں سے یہ بول رہا تھا، سارا سر جھوٹ بولتے ہیں۔ جب تک پی ٹی آئی کے ورکر قیادت کی بات نہیں مانیں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ علی امین خان کے خلاف یہ الزام تراشی کر رہے ہیں، شاہ محمود قریشی کے خلاف یہ الزام تراشی کر رہے ہیں، شاندانہ گلزار، اسد قیصر، مجھ سمیت اور میرے سپور سمیت۔ بھائی تم کہاں سے ہو؟ بھاگے ہو نا، مرد کے بچے ہو، ادھر آ جاؤ، تمہیں پتہ چلے کہ دودھ کس بھاؤ بکتا ہے۔ وہاں سے بیٹھ کے جو ہیں اور کچھ
خواتین بھی ان کے ساتھ مل گئی ہیں. ان کے بارے میں فی الوقت میں کچھ نہیں کہتا ہوں کہ اچھا عادل راجہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو یہ نہیں سنیں چھوڑے جی اس کو باڑ میں جائے. لوگ گمشدہ ہیں اسلام آباد سے. آئے دن ہمارے سینکڑوں ورکر جو دھرنے میں گرفتار ہوئے تھے ان کو پیش ہی نہیں کیا گیا ہے. ان کے براساس سے پیسے مانگے جا رہے ہیں. ان کے علاوہ ورکرز کی جو پکڑ دکڑ ہے اس کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہی نہیں ہے. عدالتیں جو ہیں ریمانڈ دیتے ہیں. حلیمہ خانم جو گرفتار ہوئی تھی جو مبینہ دہشت گردی شرم تو ان کو ہے ہی نہیں. جس انداز میں وہ گرفتار ہوئی دونوں بہنیں تو ابھی تک جو ہیں جب بیل کا دن تاریخ آ جاتی ہے آرگومنٹ کی جج صاحب چھٹی پہ چلے جاتے ہیں. یہ سب کی زیادتیاں ہم سہ سکتے ہیں لیکن جب منصف زیادتیاں کرے نا تو پھر یہ ناقابل برداشت ہوتی ہے. اور ایسے لوگ منصف ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اسلام آباد اور اسلام آباد کے شہریوں کی بدقسمتی ہے کہ ہمارا واسطہ ایسے جیلی منصفین سے پڑا ہے. خصوصاً جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں جج تعینات ہیں یہ جج اب کہلانے کے قابل نہیں ہے. اور بعض تو ایسے ہیں جن کو خود جیلوں میں ہونا چاہیے جو انسانیت کے خلاف اور انسانی حقوق کے خلاف انہوں نے جرائم کے ارتکاب کیے ہیں. وہ منصف کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے حقوق کے فیصلے کر رہے ہیں. فاضل چیف جسٹس صاحب کے نوٹس میں یہ ساری چیزیں میں نے دینی تھی. اور یہ جو ابو الاسناد ہیں اس کے حوالے سے تو جو سینئر پیونی جج ہے جسٹس کیانی صاحب اس نے تو کہا تھا کہ اس کو ٹرانسفر کریں. کہاں سے اس کو لے آئے؟ نہ ہماری جوڈیشری کا یہ بندہ ہے نہ اس کی ضرورت تھی. خصوصاً ان کو پی ٹی آئی کے کیسز کے لیے لایا گیا اور یہ نتائج دے رہا ہے. تو پھر اس کے خلاف ایک اور کیس میں ڈسپلنری ایکشن کا آرڈر ہوا بیٹھا ہوا ہے. یہ پرسان حال کیوں نہیں ہے؟ اور چونکہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہیں جوڈیشری کے تو میں ان کے نوٹس میں یہ چیزیں دے کے میں چاہتا تھا کہ چیف صاحب اس پہ سینسٹائز ہو اور ان کو آگہی ہو کہ اسلام آباد کے عوام اسلام آباد کے وکلاء جو ہیں یہ ناانصافیوں کا سلسلہ تو پورے ملک کے طول و عرض میں ہے لیکن اسلام آباد میں جو طوطی بول رہا ہے آج کل وہ اپنے عروج پہ. تو کیا آپ نے یہ چیزیں گوش گزار کی چیف صاحب کے سامنے؟ چیف صاحب جو ہیں ابھی اپنے عدالتی کام میں مصروف تھے. میں نے ان کے اسٹاف کو کہہ دیا ہے اور میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. جب وہ یاد کریں گے تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں. شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیے گا پہلے خان صاحب نے ایک کال دی تھی ڈو اینڈ ڈائی کی اس کے اوپر عوام نکلی تھی لیکن قیادت کی وجہ سے جو ہے عوام ڈس اپوائنٹ ہوئی تھی. کل علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب جب ہم نکلیں گے تو اب ڈو اینڈ ڈائی ہوگا. کیا اس دفعہ جو قیادت ہے اس کے اوپر کارکن جو ہے اعتبار کر کے ڈی چوک آئے گا؟ کیا آپ اس کی قیادت کریں گے؟ بہت اچھا سوال ہے اور میں آپ کی سوال کے توسط سے پورے پاکستان تحریک انصاف کے جملہ ورکرز کو بتانا چاہتا ہوں کہ 9 مئی سے لے کر 11 اپریل 2024 تک میں نے احتجاج کی قیادت کی اور کامیابی سے امکنار کیا. ایسے کسی احتجاج کا میں حصہ نہیں ہوں گا جس کی ذمہ داری مجھے خان صاحب تفویض نہیں کریں گے. نہ ایسے احتجاج مجھ سے ہوتے ہیں. احتجاج ہوگا ایک ہوگا اور منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. اور اگر یہ مجھے سائیڈ لائن رکھنے کی پالیسی اگر یہ جاری رہے گی تو پھر جو ہے میں ایسے احتجاجوں کا حصہ نہیں بنوں. مروت صاحب آپ کو سائیڈ لائن رکھنے کی اصل پالیسی میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ ہمارے بندے ان کے حوالے کیے اور آج بھی ہمارے صفوں میں موجود ہیں.